بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج بہت ہی خاص عمل آپ کو بتانے والا ہوں۔ اگر آپ یہ ویڈیو منگل کے دن دیکھ رہے ہیں نا تو بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اگر منگل کے علاوہ دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ یہ ایک عمل آپ کو ایک وظیفہ بتانے والا ہوں، اس کو آپ اپنے پاس لکھ لیں۔ منگل کا دن جیسے ہی آئے تو اس دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ رزلٹ آپ خود انشاءاللہ بتاؤ گے اس وظیفے کا، کتنا کمال کا اس کا آپ کو رزلٹ ملے گا، کتنا اچھا انشاءاللہ اس کا آپ کو جو ہے وہ پڑھنے سے بینیفٹ ملے گا۔ اور بہت ہی جو ہے وہ بزرگان دین کا یہ آزمایا ہوا طریقہ، آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ رزق کے اندر آپ کے ایسی برکتیں ہوں گی، ایسی بارش ہوں گی کہ غیب کی طرف سے آپ حیران ہو جاؤ گے۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، پریشان ہے بہت زیادہ، یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ وظیفہ آپ نے چاولوں کے دانوں کے اوپر پڑھ کر پھونک مارنی، چند دانے لے لیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ آپ زیادہ ہی ہو، چاہے ایک مٹھی ہو تو ان پر آپ پڑھ کر یہ وظیفہ پھونک ماریں اور وہ چاول آپ پرندوں کو ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ کام کرنے کے بعد جب یہ تھوڑا سا آپ چھوٹا سا صدقہ کرو گے تو اس کا رزلٹ آپ کو خود نظر آ جائے گا۔ اچھا، چاول نہ ہوں تو اگر آپ ٹافیاں وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نا، کوئی یعنی کہ مقصد ہے تھوڑا سا آپ نے صدقہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وظیفہ پڑھ کر اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے صدقہ بظاہر آپ 5 روپے کا کر دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن صدقہ آپ نے کرنا ہے، خیرات تھوڑی سی کرنی ہے آپ نے، چاہے 5 روپے کی ٹافیاں لے کر آپ بچوں میں تقسیم کر دیں تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو خود نظر آئے گا کہ کتنا کمال کا وظیفہ ہے۔ گھر میں اگر پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اس کے علاوہ دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، آمدن کم ہے، گھر کے اخراجات زیادہ ہیں، یعنی کہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، یہ وظیفہ پڑھ کر آپ یہ اس طرح جو میں طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا اس پر عمل کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو خود اس کا رزلٹ، اس کا جو نتیجہ ہے وہ نظر آئے گا، اور آپ انشاءاللہ دعاؤں میں ہمیں یاد کیا کرو گے بہت ہی، کیونکہ خاص عمل آپ لوگوں کو میں بھی بتانے والا ہوں۔ منگل کے دن کا یہ وظیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائیوں، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے اور سورۃ فاتحہ، یعنی جو الحمدللہ رب العالمین یہ والی جو سورت ہے نا، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر آپ پھونک مار لیں، اور اب دوبارہ آپ نے یہ ہمارا وظیفہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے یا ذل جلال والاکرام، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا ذل جلال والاکرام، پہلے سورۃ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے یا ذل جلال والاکرام اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب اس کو 21 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے کوئی چیز جو آپ کے پاس ہو آپ نے اس پر پھونک مار دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے یا رافع 20 مرتبہ، یہ کوشش کریں اپنے پاس کاپی پینسل لے لیں یا یاد کر لیں، بس ایک وظیفہ اور ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ 21 مرتبہ، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ والی جو صورت ہے نا بالکل چھوٹی سی ہے، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام اس کو 21 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے یا رافع اس کو 20 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا رافع یا رافع، یہ یقین مانو ہے کہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی قسمت کے کھلے جو رزق کے بند تالے ہیں نا وہ کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ تو آپ نے یا رافع یہ 20 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی یہ پڑھو تو اس کے بعد آپ نے فوراً یا ارحم الراحمین، ٹھیک ہے؟ یہ وظیفہ ایسا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، علماء کرام سے ہم نے سنا ہے کہ جب بندہ یا ارحم الراحمین پڑھتا ہے ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ صدا لگاتا ہے کہ ہاں میرے بندے کیا کیا مانگتے ہیں، جو مجھے ارحم الراحمین کہہ رہے ہیں، بتا تو مجھ سے کیا طلب کرتے ہیں، رزق چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، کیا چیز لینا چاہتا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ انسان کی طرف ہو۔ ویسے بھی مالک کریم کی توجہ اپنے بندوں پر ضرور ہے، بالکل ان کی مالک کی توجہ ہی ہے تو ہم پھر رہے ہیں، ورنہ ہماری جو گناہ اور جس طرح ہم
اپنے معاشرے کی بیماریوں کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، تو یقین مانیں کہ ہمیں تو یہ تو مالک کی مہربانی ہے کہ ہم رات کو گناہ کرتے ہیں، صبح مالک کریم ہم اٹھتے بھی نہیں ہیں، تو ہمارے لیے جناب رزق کی اتنی جمع ہوا پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کھانا ہو گیا اس طرح کر کے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، لیکن یہ جب بندہ وظیفہ پڑھتا ہے تو وہ مزید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے سے محبت کرنے والا لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اس کو بھی آپ نے 20 مرتبہ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ پڑھ لو گے تو اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو ایک دفعہ دوبارہ پھر سن لیں۔ یہ پڑھ کر آپ نے اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اور جو چاول یا جو بھی چیز آپ نے صدقہ کرنا ہے، تھوڑی سی بظاہر 5 روپے کی ہو، آپ نے اس پر پھونک مار دینی ہے، اور اگر ٹافیاں وغیرہ ہیں تو بچوں کو تقسیم کر دیں، اگر چاول ہیں تو وہ آپ جو ہے وہ کسی پرندوں کو یا ان چیزوں کو ڈال دیں، اگر روٹی کے ٹکڑے ہیں کر لے چھوٹے چھوٹے، یا ان پر پڑھ کر وہ بھی آپ اوپر چھت پر یا کہیں ایسی جگہ پھینک دیں جہاں جو ہے وہ پرندے وغیرہ کھا لیں۔ تو یہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد دعا مانگیے گا۔ توجہ کے ساتھ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی وظیفے کے دوران، اور کوشش کریں باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میرے بھائی بہنوں ایک بہت ہی اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز کی پابندی آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے، اور ایک بہت اہم بات کہ الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد ہماری اجتماعی طور پر دعا ہوتی ہے۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ کمنٹ میں لکھ دیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی دعا میں آپ کا بھی نام لے کر انشاءاللہ ہم جو دعا میں آپ کو بھی شامل کریں گے، اور خصوصی دعاؤں میں انشاءاللہ آپ کو بھی شامل کیا جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔